سب کی تشریف آوری کا فارملی بہت شکریہ اینڈ اگین تھینک یو سو ویری مچ. ظاہر اس وقت سوشل میڈیا پر بہت سارے سوالات، بہت سارے خدشات، بہت سارے الزامات ہیں، ان پر بھی بات کریں گے، لیکن میں ایک سوال سے آغاز کر رہا ہوں. اپنی ساری اس طرح کی نشستوں کا یونیورسٹیوں میں بھی جا رہے ہیں، کالجز میں بھی جا رہے ہیں، تو میں ایک سوال ہے جو میں پوچھتا ہوں، وہ سوال آپ سے بھی میں پوچھ لیتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کتنے لوگوں کو یہ لگتا تھا یا لگتا ہے کہ آپ وزیر اعظم بن سکتے ہیں اس ملک میں؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک خواہش تھی کبھی کہ یار وزیر اعظم بننا چاہیے، ایک یہ کہ یہ نظام، یہ سسٹم، یہ سب دیکھتے ہوئے لگتا نہیں ہے کہ ہم بن سکتے ہیں. بلال بیٹھ جائیے ذرا. اب آپ مجھے دیانتداری سے بتائیے گا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ آپ ملک کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ کبھی سوچا ہی نہیں. یہ اس لیے نہیں ہوا، 99.9% یہی جواب ہے. سر یہ اس لیے نہیں ہوا کہ ہمارے دماغوں اور ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ لیڈر ایک ہی ہوتا ہے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو قائد ہے وہ تاحیات ہوتا ہے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو مسیحا ہے وہ کہیں اور سے آتا ہے. یعنی جب بھی آپ لیڈر کا، قائد کا یا مسیحا کا لفظ سنتے ہیں تو کبھی آپ کی اپنی ذات آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں آتی، آپ کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے. آپ کو ہوتا ہے لیڈر، قائد، مسیحا کوئی اور ہو سکتا ہے. کوئی بھی بڑا کام کرنا ہوگا، کوئی بھی عظیم کام کرنا ہوگا تو اس کے لیے کوئی اور آئے گا. آپ میں یہ اعتماد پیدا نہیں ہونے دیا گیا کہ آپ بھی کبھی لیڈر بن سکتے ہیں، آپ بھی کبھی قائد ہو سکتے ہیں. آپ ضروری نہیں ہے پرائم منسٹر کی حد تک، اپنی سطح پر، اپنی جگہ پر آپ لیڈ کر سکتے ہیں. یہ انفارچونیٹلی یہ کانفیڈنس پیدا ہی نہیں ہونے دیا گیا. اور یہ ایسا اس لیے نہیں ہونے دیا گیا کہ بدقسمتی سے دو پرابلمز ہیں پاکستان کے. ایک پرابلم ہے آپ کی فوجی اسٹیبلشمنٹ اور ایک پرابلم ہے آپ کا سیاسی اسٹیبلشمنٹ. سیاسی اسٹیبلشمنٹ کو ہم نے کبھی پرابلم سمجھا ہی نہیں، اس لیے کہ ان کے پیچھے پیچھے ہم بھاگتے ہیں. جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ، باقی دوسری اسٹیبلشمنٹ سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور جب وہ اقتدار سے نکالے جاتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہم بھی انقلابی بن جاتے ہیں وقتی طور پر. تو دو پرابلمز ہیں. ہم فوجی اسٹیبلشمنٹ کی بات بھی کرتے ہیں چل کے، لیکن سیاسی اسٹیبلشمنٹ سے آغاز کر لیتے ہیں. سیاسی اسٹیبلشمنٹ سے مراد یہ ہے کہ 30 سال تک سیاسی جماعتوں پر قابض رہنا. سر فوجی اسٹیبلشمنٹ تو 6-8 سال میں جان چھوڑ دیتی ہے اکثر آپ کی، لیکن یہاں 30-40 سال سے جان نہیں چھوٹ رہی ہے پارٹی کے اوپر. وہی لوگ یا وہی خاندان مسلط ہیں. اب آپ کہیں گے جی غلط زیادتی ہے یہ بڑی کہ آپ خان صاحب کو باقی موروثی جماعتوں سے ملائیں. تو میرے نزدیک موروثیت اور شخصیت پسندی دونوں ایک جتنے بڑے پرابلم ہیں. یعنی اگر کوئی شخص 30 سال کسی پارٹی پر مسلط رہے یا کوئی خاندان ایک پارٹی پر 30 سال مسلط رہے تو یہ ایکول ایولز ہیں، اور ان کے نتیجے میں لوگوں کے ٹاپ تک آنے کا جو چانس ہے وہ رک جاتا ہے 30-40 سال کے لیے. نہیں کوئی عام آدمی یا کوئی ایک مڈل کلاس کا نوجوان اس جگہ تک نہیں پہنچتا. ریسٹ اشورڈ، میں آغاز میں ہی اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے یہ بات آپ سے کہتا ہوں، اور میں پھر وہی بات کہ آپ کی اولاد سب سے آپ کے لیے قیمتی چیز ہوتی ہے، میں اس کو